بعض اوقات زندگی کا ایک پل ایک ایسا غلط فیصلہ بن جاتا ہے جس کی قیمت انسان کو سالوں چکانی پڑتی ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں پہلا اندھیرا صرف باہر ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اپنے اندر اتر جاتا ہے۔ بارش کی تیز بوندیں ٹرین کی شیشے والی کھڑکی سے اس طرح ٹکرا رہی تھی جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ خیبر میل کی رفتار معمول سے زیادہ تیز تھی اور لوہے کی پٹلیوں پر پیدا ہونے والی آواز اس خاموش ڈبے میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ میں اپنے بہنوئی ارشد کے ساتھ ملتان سے لاہور کی طرف جا رہی تھی۔ سفر اچانک طے ہوا تھا، اسی لیے ہمیں کسی الگ کیبن کی جگہ ایک ایسا ڈبہ ملا جہاں زیادہ تر مسافر پہلے ہی سو چکے تھے یا پچھلے اسٹیشنوں پر اتر چکے تھے۔ ارشد بھائی میرے بڑے بہنوئی تھے، گھر میں ان کا طوطی بولتا تھا، سنجیدہ، روبدار اور کم گو۔ میرے والد بھی ان کی بات نہیں ٹالتے تھے، لیکن اس رات اس ڈبے کے دھندلے سے ماحول میں مجھے ان کی شخصیت کے پیچھے کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ ٹینشن کی شروعات اس وقت ہوئی جب پورے ڈبے کی مین لائٹ اچانک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی اور صرف ایمرجنسی کی ہلکی پیلی روشنی باقی رہ گئی۔ میں اپنے چادر میں خود کو مزید لپیٹ لیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی، لیکن میرے برتھ پر بیٹھے ارشد کی نظریں مجھ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں نے رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر پیلے سیاہ جنگل کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن شیشے میں مجھے باہر کا اندھیرا کم اور اپنے پیچھے بیٹھے شخص کا عکس زیادہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کا انداز، ان کا بیٹھنے کا طریقہ اور بار بار میری طرف جھک کر بات کرنے کی کوشش کرنا، ہر چیز میں ایک غیر معمولی بے باکی آ چکی تھی۔ صوفیہ، تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ ان کی آواز میں وہ پہلی والی روایتی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ناگوار دھپ تھی جس نے میرے روئے کھڑے کر دیے۔ میں نے صرف نفی میں سر ہلا دیا اور کچھ نہ بولی، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس لمحے میری دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے کا سایہ گہرا ہو رہا تھا اور ٹرین کا سناٹا ہماری موجودگی کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ ارشد نے دباؤ بڑھاتے ہوئے بات چیت کا دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جن کا کوئی سرا نہیں تھا، جن میں ایک عجیب سا اصرار تھا اور نظروں میں ایک ایسا غرور جو شریف انسانوں کا نہیں ہوتا۔ وہ اندھیرے کو ایک ایسی ڈال سمجھ رہے تھے جہاں ان کا ہر قدم محفوظ تھا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ میری چادر کے قریب لاتے ہوئے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی تو جیسے میرے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ خوف، غصہ اور اپنے اوپر ہونے والے اس ناگوار دباؤ نے میرے اندر کی خاموشی کو توڑ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس لمحے میں نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی تو یہ اندھیرا مجھے ہمیشہ کے لیے نگل جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے دھکیل دیا۔ ارشد صاحب، اپنی حد یاد رکھیے۔ میری آواز اتنی سخت اور پرعزم تھی کہ اس نے ٹرین کی لوہے کی آواز کو بھی دبا دیا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور سیدھی ان کی آنکھوں پر مار دی۔ فلیش کی تیز روشنی میں ان کا وہ چہرہ بے نقاب ہوا جس پر شرافت کا نقاب سالوں سے چڑھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ بے باکی نہیں تھی، بلکہ ایک خوف تھا، رسوائی کا خوف، پکڑے جانے کا ڈر۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس اندھیرے اور تنہائی میں آپ جو چاہیں گے کریں گے اور میں خاموش رہوں گی؟ میں نے دبی ہوئی لیکن زہریلی آواز میں کہا، اگر آپ نے ایک قدم بھی اور بڑھایا تو اس ٹرین کے ایمرجنسی زنجیر میں کھینچوں گی اور پورا سچ باجی اور ابو کے سامنے رکھوں گی۔ وہ بوکھلا گئے۔ ان کا سارا غرور، ان کی ساری اکڑ ایک پل میں مٹی میں مل گئی۔ وہ گہرائی سے سانس لیتے ہوئے واپس اپنی سیٹ پر جا بیٹھے اور پورے سفر میں دوبارہ میری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ جب ٹرین لاہور اسٹیشن پر رکی اور صبح کی روشنی ڈبے میں داخل ہوئی تو ارشد اپنا سامان اٹھا کر سب سے پہلے باہر نکل گئے، جیسے وہ اس روشنی کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہو۔ میں نے اس رات ایک بڑا سبق سیکھا، عزت اور تحفظ کسی دوسرے کی شرافت کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی اپنی ہمت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر عورت صحیح وقت پر اپنا دفاع کرے اور خاموش رہنے کی بجائے آواز اٹھائے تو بڑے سے بڑا ظالم اور چالاک انسان بھی اپنے ہی خوف سے ڈا جاتا ہے۔
رشتے صرف باہر کے دکھاوے سے نہیں نبھائے جاتے بلکہ اندر کی نیت سے بنتے ہیں۔ اندھیروں میں غلط فائدے اٹھانے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچ کی ایک باریک سی کرن بھی ان کے تمام راز افشا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز کہانی۔ مزید ایسی ہی سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے اسلامک اردو ورلڈ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔